السلام علیکم، کیپٹن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل۔ حکیم شہزاد المعروف لوہا پہاڑ کو آج ملتان FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چند دن پہلے لاہور میں ہونے والا ایک مبینہ زیادتی کا واقعہ، اس پر حکیم شہزاد ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کے نازیبا باتیں کرتے ہیں اور اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے اس واقعے کا، جس کے بعد FIA ایکشن میں آتی ہے۔ حکیم شہزاد صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حکیم شہزاد جن کا تعلق شجاع آباد سے ہے، ان کے کیمرہ مین نے جب وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کچھ باتیں کرتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، وہ انہیں ریکارڈ کر لیتا ہے، ریکارڈ کر کے انہیں پبلش کر دیتا ہے۔ وہ ویڈیوز پبلش ہونے کے بعد جو آڈینس تھی، عوام تھی، ان کی جانب سے بہت ہی زیادہ ہارش رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس پر حکیم صاحب ایک ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں سے معذرت کرتے ہیں اور اداروں سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ میں ان تمام لوگوں سے اور تمام اداروں سے معذرت چاہتا ہوں جن کو میری بات بری لگی ہے، دل آزاری ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد آج ملتان FIA سائبر ونگ کی جانب سے حکیم شہزاد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکیم شہزاد، چاچا سرائکی اور ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی موجود تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکیم شہزاد عرف لوہا پہاڑ کچھ ہی ٹائم پہلے سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ فیمس ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کہ انہوں نے مشہور ٹک ٹاکر دانیہ سے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد ہر طرف ان کی دھوم مچ گئی، ہر طرف ان کے چرچے تھے۔ حکیم صاحب سوشل میڈیا پر ویڈیوز بناتے، اپنا جو لائف سٹائل ہے، کلچر ہے، وہ دکھاتے ہیں، مریضوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کا جو کیمرہ مین تھا وہ ایک SPO صاحب کے پاس دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں، جس کے بعد حکیم صاحب اس کیمرہ مین کو نوکری سے برخاست کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ویڈیوز بناتا ہے کہ حکیم صاحب میں آپ کے پاس واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، یاد آ رہی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو حکیم صاحب اسے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ SPO صاحب آتے ہیں، SPO صاحب سے بھی کیمرہ مین معافی مانگتے ہیں۔ حکیم شہزاد صاحب بھی SPO صاحب سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ کیمرہ مین نے غلطی سے بنا کے پبلش کر دی ہے۔ وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ کیمرہ مین ویڈیو بناتے ہیں، بنا کے پبلش کر دیتا ہے۔ پبلش ہونے کے بعد جب لوگوں کا اس ویڈیو پہ رد عمل آتے ہیں تو حکیم صاحب کہتے ہیں یہ کیمرہ مین نے بنا دی ہے، اس کی غلطی ہے۔ عموماً کوئی بھی ادارہ ہو جہاں پر کنٹینٹ بن رہا ہو، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کنٹینٹ پہلے بنایا جاتا ہے، بنانے کے بعد پھر آپ کی جو اوپر والی اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کنٹینٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون سی چیز پبلش ہونی ہے، کون سی چیز پبلش نہیں ہونی۔ وہ دیکھ کے اس کنٹینٹ کو پیوریفائی کر کے گیٹ وے سے گزر کے وہ کنٹینٹ پھر جاتا ہے اور پبلش ہوتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں جانتے کہ حکیم صاحب آیا کہ وہ ویڈیوز جو ان کا کیمرہ مین بناتا تھا انہیں پہلے ریویو کرتے تھے، یہ لگانی ہے نہیں لگانی، یہ حکیم صاحب اس کے بارے میں بہتر بتائیں گے کہ انہوں نے ریویو کیا تھا نہیں کیا تھا۔ لیکن اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حکیم صاحب نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ ایک نکمے نوکر کی وجہ سے، ایک نکمے ملازم کی وجہ سے آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے ان کی ایک ویڈیو بنتی ہے سوشل میڈیا پر، ان کا جو کیمرہ مین ہے وہ لگا دیتا ہے۔ اب حکیم صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ان کی کیمرہ مین کی جانب سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 1-2 گھنٹے پہلے یہ ویڈیوز جو ہے دوبارہ اپلوڈ کی جا رہی ہے، دوبارہ سے پبلش ہو رہی ہیں۔ جو اور ویڈیوز حکیم صاحب کی ان کے ڈرافٹ میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ حکیم صاحب کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کیمرہ مین کے ID سے اپلوڈ ہو رہی ہوتی تھی، حکیم صاحب کی ID سے اپلوڈ ہو رہی ہوتی تھی، ایک اور لڑکا ان کے ساتھ نصیب الرحمان ہے، اس کی ID سے اپلوڈ ہو رہی ہوتی تھی۔ تو ملٹیپل IDs جو ہیں ان سے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہوتی تھی۔ حکیم صاحب کے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس پر معذرت کی کہ یہ غلطی ہو گئی، ہمارا مقصد ہرگز ایسا نہیں تھا، ہم ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھی جو کہ نازیبا تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، جس پر FIA ملتان جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے۔ حکیم شہزاد اور لوہا پہاڑ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مزید اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ سیکھنے کی بات یہ ہے، میسیج یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو لگاتے ہیں، اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ٹیز تو نہیں ہو رہا، کسی کو ڈی فیم تو نہیں کر رہے، آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی مسائل تو نہیں بن رہے۔ اگر بن رہے ہیں تو پھر ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کو سنگین نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑ سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ نظام نہیں رہا کہ کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کے پوسٹ کر دے تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب ادارے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ نجی کالج کا ایک واقعہ ہوتا ہے، خبر وائرل ہوتی ہے، اس کے بعد جو لوگ جنہوں نے اس پہ ٹویٹ کی تھی، خبر بنائی تھی، ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا، ان کے خلاف بھی پراپر اپلیکیشن ہوتی ہے، لسٹیں تیار ہوتی ہیں،
انہیں بھی نومینیٹ کیا جاتا ہے. تو کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے یہ لازمی دیکھا کرے, ویریفیکیشن لازمی کیا کرے, اور یہ لازمی سوچا کرے جو چیز میں پبلش کر رہا ہوں اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی, کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا, یا کل کو میرے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. مزید جو اپڈیٹ آئے گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ نگہبان.